الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ قیامہ کی 4 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 16، 17، 18، 19۔ سورہ قیامہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر 75 ہے، پارہ نمبر 29 ہے، اور اس میں کل 40 آیات ہیں اور 2 رکوع۔ اس کی 4 آیات کی تلاوت کیا ہوں، اور یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے خلفائے راشدین، اس میں جہاں پہ بات رکی تھی تو اس ٹاپک سے یہ ریلیونٹ ہے، تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں۔ وہ ٹاپک کہاں رکی تھی تو تھوڑا سا ہم لوگ ریکیپ کر لیتے ہیں جلدی سے 5 منٹ کے اندر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، پھر 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، 10 سال مدینہ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ تو لوگوں نے پھر انتخاب کر کے، اور وہ ایکسیڈنٹل تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، لیکن معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا، تقریباً سمجھے ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی کہ 4 بڑے دشمن کھڑے ہو گئے۔ خود مدینہ سے منافقین جب پر تولنے لگے، نمبر 2 آس پاس کے جو بدو تھے وہ مرتد ہونے لگے، اور مرتد ہونے کا ایک اسٹائل یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور کچھ نے تو دین کو ہی چھوڑ دیا، اور کچھ نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں تو نبی ہوں، مطلب اٹیک بھی کیا اس دین پہ۔ تو اب 4 طرح کے دشمن تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو میں 3 لیکچر میں آپ کو یہ شیئر کر چکا ہوں کہ کیسے کیسے انہوں نے ٹیکل کیا۔ منافقین خود ہی بخود ٹیکل ہو گئے کہ وہ انتظار میں تھے کہ کوئی مدینہ پہ چڑھائی کرے گا تو ہم اپنا رول نبھائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مدینہ تک آنے ہی نہیں دیے، باہر نپٹتے، تو وہ مصیبت ٹل گئی۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینے کا یہ کر رہے تھے، وہ سمجھے کہ تھوڑے سے ڈرپوک تھے، تو تھوڑا سا کنسیشن مانگ رہے تھے کہ ہم آپ سے بالکل بغاوت نہیں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹیکس میں ہم کو ریلیف دیجیے۔ بغاوت پہ جو تھے وہ 2 تھے، جو مرتد ہو گئے تھے، یا پھر جو لوگ نبوت کا دعویٰ کر کے اٹھ گئے تھے۔ تو جیسے ہی مرتدین سے جب معاملہ نپٹا، تو زکوٰۃ دینے والے جو ڈرپوک لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہم نہیں دیں گے، وہ خود بخود ہاتھ جوڑ دیے کہ نہیں ہم دیں گے، ہم کو مت ماری۔ تو اس طرح سے مانعین زکوٰۃ کا ٹاپک بھی آرام سے سالو ہو گیا، اکثر و بیشتر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گیا، ہاں بھر دی۔ اب مرتدین جو تھے ان سے جو فائٹنگ ہوئی ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاص طور سے مرتدین خود ہی جو اٹیک کرنے آئے تو ان کو اچھے سے ڈیفینس کر لیا گیا، تو ان کا بھی چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن ان میں سے جو جنگجو ٹائپ کے تھے، ڈیرنگ باز تھے، وہ سب بھاگ کر کے چلے گئے کہاں؟ جو نبوت کا دعویٰ کیے تھے ان کے پاس، اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تو 4 طرح کے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں سے 3 مرد تھے اور 1 عورت تھی۔ ایک اسود انسی، ایک طلحہ اسدی، ایک مسیلمہ کذاب، اور ایک سجاہ بنت حارث۔ تو اسود انسی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہی میں ختم ہو گیا تھا، اس کی نیوز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پھر طلحہ اسدی سے جو معاملہ ہوا تو ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنش کر دیا۔ سجاہ بنت حارث کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ پہلے چلی گئی نپٹنے کے لیے مسیلمہ کذاب سے۔ مسیلمہ کذاب جو ڈر سے ان سے صلح کر لیا، تو کہے کہ اتنا مجھے مل گیا ہے کہ اب میں جاتی ہوں، اب تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرا دو گے تو ہم خود پھر آ جائیں گے تمہارے پاس۔ تو اصل فائٹنگ جو ہوئی ہے وہ مسیلمہ کذاب سے ہوئی ہے، یمامہ میں۔ اور یمامہ کہاں پہ ہے آپ سمجھ جائیے، اگر اس کو مکہ مان لیں، مدینہ اس کو مان لیں، تو یہاں پہ جو ریاض ہے آج کے دور میں یہ یمامہ ہے، جہاں پہ ریاض ہے، اور یہ سمجھیے کہ نیچے یمن ہے، یمن کی راجدھانی صنعاء ہے، یہاں پہ عمان ہے جس کی راجدھانی مسقط ہے، پھر یہاں پہ UAE ہے، اور یہاں پہ قطر ہے، یہاں پہ بحرین ہے، اور پھر ادھر یہ سمجھیے کہ ریڈ سی آ جاتا ہے، یہ بحیر ہند ہے، یہ سمجھیے خلیج فارس سے آ جاتا ہے، ادھر ایران ہے، اور ادھر یہ سمجھیے کہ ایسے یہ ایریا ہے، یہ عراق سمجھیے، اور اس کو شام سمجھیے، شام ہی میں 3-4 ملک سمجھیے،
ایک تو سمجھے کہ ابھی اسرائیل جو ہے وہ بھی اسی میں تھا، اردن جو ہے وہ بھی شام ہی میں تھا، لبنان جو ہے وہ بھی شام ہی میں تھا، فلسطین جو ہے وہ بھی شام ہی میں تھا۔ تو شام بہت بڑا تھا، آج وہ سمجھے کہ 5-4 ملک بن چکا ہے۔ عراق جو ہے یہ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ کیسپین سی ہے، اور اس کے بغل میں 3 ملک ہے، آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا، اور ادھر آپ کو پھر جو ہے ترکی مل جائے گا جو اناطولیہ تھا، آج کل ترکی ہے۔ اور یہ آپ کو میڈیٹیرین سی ہے، بحیر ہند، اور اوپر جو بلیک سی ہے جو ہے بحر اسود۔ تو یہ آپ نقشہ جو ہے جما لیجئے، تبوک یہاں پہ سمجھیے، تو یہاں تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ گئے تھے، یہاں تک آگے ان کو جانا تھا، لیکن ابھی اندر ہی معاملہ جو ہے یہ ہو گیا۔ تو یمامہ میں کیا ہوا کہ بہت سخت فائٹنگ یہ ہوئی کہ 2 سپہ سالار تو پہلے ہی ہار گئے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجے تھے، وہ جو ہے جیت نہیں پائے، پھر شرحبیل بن حسنہ کو بھیجے تھے، وہ بھی جیت نہیں پائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ مدینہ سے 11 طرف فوجیں روانہ کی، ایک ساتھ۔ اتنا ڈیرنگ آج تک کسی جنرل نے نہیں دکھایا ہو کہ خود ان پہ لوگ جو ہے اٹیک کرنے کے جو ہے پرتولے ہوں، اور خود وہ آفینسو میں 11 لانچ کر دے ایک ساتھ 11 لوگوں سے۔ تو وہ میں پوری تفصیل سے بتایا، لیکن یمامہ میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ وہ کیا پیش آیا کہ 10-12 ہزار تو مسلمہ کذاب کے آدمی مارے گئے، لیکن صحابہ کرام میں بھی تقریباً 1000-1200 لوگ شہید ہو گئے، اور اس میں جو ٹاپ کے لوگ جو شہید ہو گئے۔ اور جب اور ڈیٹیل خبر آئی تو پتہ چلا کہ 500 بلکہ 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے، جن کو پورا قرآن یاد تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ مزاج کے تھے، بہت جینیس تھے، دور اندیش تھے۔ ان کو جو ہے جیسے خبر آئی تو ان کے بھائی کی بھی جو ہے شہادت کی خبر تھی، تو وہ ان کے بارے میں پریشان تھے، لیکن پھر بعد میں سوچنے لگے۔ سوچتے سوچتے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بولے کہ ٹھیک ہے، موت حیات الگ چیز ہے، شہادت ہماری آرزو ہے، اور تو جنگ حق و باطل کی جنگ تو قیامت تک جاری رہے گی، اور لیکن اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے چلے گئے تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کو ایسا کرتے ہیں کہ جمع کر لیتے ہیں اور ایک کتابی شکل دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہم کیسے کریں؟ تو پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 مبشرہ جو ہے وہ سمجھے کہ شورا میں تھے، وہ سب نے ایک ایک کر کے تائید کہ نہیں بہت اچھا مشورہ ہے، یہ سمجھیے یہ وہ، تو ان کا بھی سینہ کھل گیا اور اس کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں تدوین قرآن کو جمع کرنا۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے آپ کو خواہش ہوگی کہ جانیں کہ یہ تدوین قرآن جمع کیسے ہوا، قرآن کو جمع کس نے کیا۔ خاص طور سے آج کل آپ جانتے ہیں خطبہ وغیرہ میں جو ہے وزن بیٹھانے کے لیے ہمارے امام صاحب پڑھ دیتے ہیں جامع القرآن عثمان بن عفان، تو آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے شک کرنے کا اور مس گائیڈ کرنے کا پھر موقع مل جاتا ہے، کہ پھر وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے پیورٹی نہیں ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے خلیفہ نے جمع کیا ہے، وہ بھی تیسرے خلیفہ نے، اور وہ انہوں نے اپنے طرف سے آگے پیچھے کر دیے۔ تو اب آپ کہیں گے بھائی ہاں انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ غلطی کا تو آپ خود موقع دیے۔ تو آج میں اس ٹاپک پر مکمل بات کروں گا تاکہ یہ چیپٹر آپ کے نزدیک کلوز ہو جائے کہ کس نے قرآن کا کیا جمع کیا اور کن کا کیا کنٹریبیوشن تھا۔ تو اگر ایک سوال میں بچے سے کرتا ہوں کالج میں کہ یہ بتا قرآن کو کس نے جمع کیا، اور میں تم کو 3 آپشن دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ٹک لگاؤ تینوں، تو اکثر و بیشتر ٹک کہاں لگ جاتا ہے؟ تینوں کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن صحیح جواب یہ ہے تینوں میں سے کوئی نہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن کو کس نے جمع کیا، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، چوتھا آپشن لائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر آپ دیکھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، سب یہ مکی سورہ ہے، تو جیسے ہی جو ہے جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے شروعاتی دور میں، ابھی فرسٹ ایکسپیریمنٹ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں سے تجربہ نہیں تھا، تو جیسے ہی 5 آیات 4 آیات شروع میں دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی آیات آئے ہیں، 5 آیات 4 آیات کم کم کر کے، تو اب یقینی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اشتیاق
اب جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں کہ غور سے سنیے، لیٹسٹ آیت آئی ہے، اب جیسے سورہ فاتحہ ہے، یہ 5ویں نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اب ایک شوق والا جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ وہ فوراً جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو ایک مرتبہ بتا کے چلے جائیں گے کہ میں بھول نہ جاؤں. تو اب وہ سنا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے زبان ہلا رہے ہیں، لا تحرک بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو آپ یقینی بات ہے غور سے پہلے سنیے، اس کے بعد یاد کیجیے. پھر ٹینشن ہے کہ بھائی جو سنا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پھر نمبر ٹینشن یہ ہے کہ کئی وہی آ گئی ہے تو اس میں ترتیب کیا ہے، پہلے کس کو رکھوں بعد میں کس کے رکھوں. پھر چوتھا پرابلم ایک یہ تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے اس کی تشریح کیا ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں اگر آ گیا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو بھائی صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اب صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے نا کہ صراط مستقیم بتائیے، تو بتانا پڑے گا نا. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتائے گا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو وہ جلدی سے جاننا چاہتے تھے کہ بھائی یہ معلوم ہو جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کرے، ایمان لائے. اب ایمان کی تفصیل کیا تھوڑا معلوم ہونا چاہیے. جو ہے عمل صالح، اب عمل صالح کیا کیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. پھر تواصوا بالحق کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، اس کی بھی تفسیر جاننا چاہتے ہیں. تواصوا بالصبر کیا ہے اس کو بھی جاننا چاہتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو تھوڑا تھوڑا جو گریجولی ہی دیا جائے گا نا، یہ ایک ساتھ تو نہیں کھلایا جا سکتا. کھانا تو تھوڑے تھوڑا جو ہے، اب کسی کو ویکنیس ہے تو آپ ایک ساتھ تو پورا جو ہے کھانا جہاں تک کھلا دیں گے تو ہضم نہیں ہو جائے گا، وہ اور زہر بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو قرآن تھوڑا ہی تھوڑا ملے گا، لیکن یہ جو 3-4 آپ کو پرابلم ہے نا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہیں لیجیے. جیسے اگر آپ کوئی لیکچر دیں اسٹوڈنٹ وغیرہ اور آپ بولیں کہ دیکھو ایک بہت بڑی میٹنگ UN میں ہونے والی ہے، جہاں سے جرمنی سے جو ہے وہاں کی چانسلر جو ہے انگلا مارکل آنے والی ہے، اور USA سے جو ہے پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والا ہے، اور جو ہے پرائم منسٹر جو ہے UK کا آنے والا ہے، اور خادم الحرمین شریفہ نے آنے والا ہے. اب آپ بات سمجھا رہے ہیں کہ کون سی میٹنگ ہونے والی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں خادم الحرمین کا مطلب، تو آپ کہیں گے بیٹا سب بات بتائیں گے، پہلے بات سنو میری. اب کوئی بچہ جو جلدی سے لکھنے لگے خادم الحرمین کہ بیٹا بات سنو، بعد میں لکھا بھی دیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھ بھی لینا بعد میں، سمجھا بھی دوں گا، لیکن ابھی جو میں بول رہا ہوں اس کو سنو. یہی ہوتا ہے نا عام طور سے. تو یہی معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بلسانک لتعجل، آپ اپنے زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجیے تو کہ جلدی سے یاد ہو جائے. پہلے اس کو میں سیو کروں. کیوں؟ ان علینا جمع ہو، بے شک میرے اوپر ہے اس کو جمع کرنا، یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اب قرآن اس کو پڑھانا بھی، یعنی کس ترتیب سے آپ پڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر میں جس ترتیب سے آپ کو پڑھا دوں اس ترتیب کو آپ فالو کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی تشریح بھی بیان کرنا. میں اگر کہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگیے تو میں ہی آپ کو پھر آگے چل کر کے بتاؤں گا، اس گٹھلی کو کھولوں گا کہ پھر صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، تواصو بالحق کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تواصو بالصبر کسے کہتے ہیں. وہ ہم آپ کو بتائیں گے، سب بتائیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیجیے. 23 سال تک چلے گا سمجھ، لیکن ابھی اتنا ہی ڈوز دیں گے جتنا آپ آرام سے. اب بھولیں گے نہیں، چاہے بڑی سورہ نازل کریں یا چھوٹی نازل کریں، یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھ لیجیے، یاد کرانا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ذمہ ہے. پھر اس کو ترتیب سیٹ کرنا بھی یہ میری ذمہ داری ہے. پھر اس میں جو معانی ہے اس کے تفاصیل یہ میری ذمہ داری ہے. تو آپ قرآن کس نے جمع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جب بھی سوال ہوگا بچوں سے یا کسی سے بھی کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام کس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا. کس کے ذریعے کیا؟ تو یہ جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے کام کیا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بولتے تھے، جبریل علیہ السلام کو دیتے تھے، یہ لے جائیے اور بتا دیجئے کہ اس آیت کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ رکھنا، اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھیں. ٹھیک ہے. تو آپ ٹیچنگ کا رول کون کر رہے ہیں؟ جبریل. رہنمائی کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. جمع کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ قلب محمد میں ہو رہا ہے، علی قلب. تو یہ جو ہے اسٹوریج کہاں پہ ہوا ہے؟ وہ سمجھیے کہ چپ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے.
دل جو ہے وہ دل کے اندر جو اصل کیپیسٹی ہے وہ روح محمدی جو ہے وہ ریسیپینٹ ہے قرآن کا. ورنہ تو قرآن نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کرتا ہوں. کیا مجال ہے کہ انسان اس کو جو ہے برداشت کر جائے. لیکن روح کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس کو جو ہے کیچ کر سکتے. بات سمجھ میں؟ تو روح محمدی اس کا ریسیپینٹ ہے. روح کا مرکز کون ہے؟ قلب. سب سے پہلے کہاں اسٹور ہوا قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک. تو یہ اصل میں جو ہے یہ آپ سمجھ جائیے. پھر دوسرے جگہ کہاں ہوا؟ تو وہ صحابہ کرام کے دل میں. اس کو کس نے جمع کیا؟ یہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. کہ جیسے وہی آتی تھی، جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذہن میں وہ جمع ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جو ایکسپرٹ ہوتے تھے، تیز ہوتے تھے، پڑھنے لکھنے والے ہوتے تھے، ان کو پھر یاد کرا دیتے تھے کہ تم بھی یاد کر لو، تم بھی یاد کر لو، تم بھی یاد کر لو. اب شروع میں جو ہے کم صحابہ کرام تھے تو کم آیات بھی تھی. اب اقرا بسم ربک الذی سورہ الگ کی 5 آیات یاد کرنے میں عربی جاننے والوں کو کتنا ٹائم لگے گا. خاص طور سے اس زمانے میں جو عربوں کو حافظہ پہ ناز ہوتا تھا، لکھنا پڑھنا عیب سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا نہیں، قلم کو جو ہے نگلیکٹ نہیں کرنا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کیونکہ حیوان میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ حیوان نے علم کو اسٹور کرنے کے لیے قلم کا ذریعہ نہیں لیا، لہذا وہ ڈیولپ نہیں کر پائے، اپنے تجربات کو جو ہے نسل تک منتقل نہیں کر پائے. لیکن انسان جو ہے جو بھی تجربات حاصل کرتا ہے اس کو لکھ کر کے اگلی نسل تک منتقل کر دیتا ہے. اگلی نسل جو ہے اپنے آباء و اجداد کے علم سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اپنا تجربہ کرتا ہے، پھر اس کو لکھ دیتا ہے، پھر اگلی نسل تک. لہذا آج انسان دیکھیے کہاں سے کہاں ترقی کرے. کوا بھی جتنا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں چالاک تھا اتنا آج بھی ہے. ان کی زندگی میں امپروو نہیں ہوا. کسی بھی جانور کے جو ہے ٹیلنٹ میں امپروو نہیں دیکھیں. جس کو اللہ لومڑی کو چالاک بنا دیا تو اتنی چالاک ہے. بندر کو جتنا چالاک بنایا اتنی چالاک، اس سے کیپیسٹی نہیں. کیونکہ علم کا سہارا نہیں لیا اس نے. انسان جو ہے جو بھی تجربہ کرتا ہے اس کو لکھ دیتا ہے، اگلی نسل تک منتقل کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ سوال جو ہے بہت بیسک ہے. میں سوچا کہ پہلے اس کو ختم کر دیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا قرآن مجید کو. کہاں جمع کیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مبارک میں. کن کی رہنمائی میں؟ جبریل علیہ السلام کے رہنمائی میں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے اپنا ایفورٹ بھی ڈالا کہ صحابہ کرام کو بلاتے تھے. اور مکے میں تو شروعات میں سمجھے کہ صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لکھنا پڑھنا آتے، امی قوم تھی ایک دم. اہل کتاب تو بیٹھے تھے یثرب میں، وہ ایک دم تحریر میں، تقریر میں، شاعری میں، سب میں آگے تھے. تو لکھا بھی دیتے تھے. لیکن لکھا دیے تو آپ کسی کو ٹائم ہے آپ جو سورہ فاتحہ لکھ لو، آپ کو دلچسپی ہے آپ جو ہے سورہ مزمل لکھ لو، آپ کو دلچسپی ہے آپ سورہ مدثر لکھ لیے اور آ کر کے چیک کرا لیے کہ دیکھیں یا رسول اللہ میں یاد کر لیا ہوں اور اس کو لکھ بھی لیا ہوں. نہیں جو ہے دستیاب تھا کاغذ تو میں ہڈی کا شان ہی بھی لکھ لیا، تھوڑا چیک کر دیے. محمد سے چیک کر دیے. اچھا چیک کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو املا نہیں پڑھ پاتے تھے تو اچھا سناؤ کیا لکھے ہو، تو سنا دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والظالین. ہاں ویریفائی، ہاں ٹھیک اچھا لکھے. تو جا کر کے اپنے صندوق میں بند کر دیے کہ چلو 5 آیت میرے پاس بھی ہے. تو اس طرح سے لکھنے کا بھی کام ہوتا تھا اور یاد کرانے کا بھی کام ہوتا تھا. اب لکھنے میں جو ہے ترتیب نہیں تھی، بس یہ کہ لیٹسٹ وہی آئے ہیں 10-20 صحابہ کرام اٹھ کر کے لکھ کر کے لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیک کر دیے، انف بھائی وہ آیت محفوظ ہو گئی. اب ترتیب کیسے جو قائم ہوگی؟ تو وہ جبریل علیہ السلام اس کے لیے ایڈیشنل آتے تھے. ہر رمضان میں انہوں نے روٹین بنایا تھا اور آ کر کے جتنی ہی آیت نازل ہوئی تھی اتنی ہی آیت کو وہ لوگ جو کیا کرتے تھے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جبریل علیہ السلام سنتے تھے، تاکہ اس سال میں جتنا قرآن نازل ہوا وہ ویریفائی ہو جائے اور پھر تازہ بھی ہو جائے. صحابہ کرام بھی آپ پڑھ رہے تھے، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ترتیب تو تھی نہیں ابھی. تو آپ سورہ فاتحہ تو پڑھنا شروع میں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب آپ کو آیت الکرسی یاد ہے تو آیت الکرسی نماز میں پڑھ لیے، پھر آیت الکرسی کے بعد یاد نہیں ہے تو آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد میں پڑھ رہے آپ کو یاد نہیں ہے تو سورہ مزمل کے جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیے، پھر سورہ مدثر کے پڑھ لیے، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیے، جو یاد ہے پڑھ لیے، بس ایسے ہو جاتا ہے. یعنی ترتیب ضروری نہیں تھی. آپ کو جو میسر کیا وہ قرآن میں آ گیا تھا. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن میں یاد ہے سب پڑھ لو. اب شروع میں تو نازل ہی کم ہوئی تھی تو کتنا پڑھیں گے.
تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے صحابہ کرام کے دل میں بھی جمع ہوتا چلا گیا، تحریری شکل میں بھی جو ہے غیر ترتیب انداز میں لوگوں کے پاس جمع ہوتا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آخری جب رمضان آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں ہوا کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ دورہ کیا، 2 مرتبہ سنائے اور 2 مرتبہ سنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھے، اور سمجھے کہ یہ آخری سال کی بات تھی، تو مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، سارے کام ہو چکے تھے، تبوک سے آ چکے تھے، تو سمجھ میں آ گیا کہ اب اس بار جو 2 مرتبہ ہوا ہے یہ انڈیکیشن ہے اٹ از ٹائم ٹو گو۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے کان میں بولے کہ اس بار معاملہ یہ ہے، تو حجۃ الوداع ہی سے خبر دینا شروع کر دیے تھے، تو بولے کہ اس بار جو ہے لگتا ہے چل چلاؤ، تو وہ جو معاملہ ہوا تھا رونے لگی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ہے آخر میں سمجھیے کہ 2 مرتبہ سننا، 2 مرتبہ سنانا، تو یقینی بات ہے ترتیب کے ساتھ ہی تو سنائے ہوں گے، ترتیب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب اب ترتیب قائم ہو گئی تو پھر یہ، اور جبریل علیہ السلام اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرتے تھے، اب بتاتے تھے دیکھیں یہ آیت آئی ہے نا، اب آپ سمجھیے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس کو سورہ فاتحہ کے بعد 2nd نمبر پہ رکھا دیے، سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، اس کو بھی بولے نہیں 3rd نمبر پہ رکھیے، سورہ نساء بھی مدنی ہے، اس کو بھی بولے نہیں 4th نمبر پہ رکھیے، سورہ مائدہ بھی مدنی ہے، اس کو بھی بولے 5th نمبر پہ رکھے، پھر سورہ آل عمران مکی ہے، اس کو بولے جو ہے 7 نمبر پہ رکھے، تو اس طرح انہوں نے اپنے سے بولے ترتیب۔ پھر آیات میں بھی ترتیب بتاتے تھے، سورہ بقرہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن معراج میں 2 آیت ملی تھی آپ، اب وہ تو مکے میں معراج ہوئی ہے، تو آخری آیت کو بولے نہیں اس کو جو ہے سورہ بقرہ کے ساتھ اٹیچ کیجیے۔ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں جاتے ہی نازل ہوئی ہے، وہ سمجھیے کہ جنگ بدر کی تمہید ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سود والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل لاسٹ میں نازل ہوئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کو یہاں پہ ایڈ کیجیے۔ اب کیا جبریل علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ایک پر بھی نہیں ہلاتے بنا اللہ کے، تو وہ جو ترتیب قائم کرا کے جاتے تھے وہ کن کے اشارے پہ جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ۔ تو اس لحاظ سے پورا قرآن جو جمع ہوا ہے ترتیب وہ توقیفی ہے۔ کون سا ہے؟ توقیفی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھے کہ کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا۔ اب اس کا ایک پرابلم آ گیا، جنگ یمامہ، آج یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال یہ آیا کہ دیکھیے قرآن تو جمع ہے، اس میں ٹینشن نہیں ہے، اور لاکھوں جو ہے حفاظ کرام تھے، ایسا نہیں تھا کہ 5-10 تھے۔ مدینہ میں جانے کے بعد تو بڑا کمپین شروع ہو گیا قرآن یاد کرنے کا، تو لاکھوں تھے کم، لیکن شہید ہونے والے بھی بہت تھے اور نیچرل ڈیتھ والے بھی بہت تھے۔ تو اب جنگ یمامہ میں ایک ساتھ جھٹکا لگ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس طرح جو حفاظ کرام جو اگر شہید ہوتے چلے جائیں گے تو پھر یقینی بات ہے قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن قرآن کے ضائع ہونے میں ایسا نہیں تھا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن تو لکھی ہوئی ہے، آپ کے صندوق میں بند ہے، ان کے جو ہے کبٹ میں بند ہے، ان کے یہاں بند ہے، لیکن اصل ڈر کیا تھا؟ ترتیب کے ٹوٹنے کا۔ ترتیب کہاں ہے؟ حفاظ کے ذہن میں، حفاظ کے دل میں، اور وہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر سارے حفاظ شہید ہو جائیں تو پھر آپ لائیں گے کہ دیکھیے میرے صندوق میں میرے ابو نے قرآن لکھ کے گئے ہیں، لیکن بھائی کون سی آیت کس کے بعد ہے یہ کون بتائے گا؟ تو یہ ترتیب کا ڈر تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر فوکس کیے کہ آپ جو ہے نا ترتیب کے ساتھ اس کو کتابی شکل دے دیجیے۔ تو اس پر ریلیکٹنٹ ہوئے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، لیکن لوگوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی اور کنونس ہو گئے۔ بتایا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں کیے کیونکہ اگر ان کا کام کیا تھا کہ آخری سانس تک جو ہے وہی آنے کی امید تھی، لہذا وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جب آنکھ بند ہو گئی تو وہی کا دروازہ بند، تو اب یقینی بات ہے کہ اس کو کتابی شکل دے کر کے حفاظت تو کی جائے گی نا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھل گیا، فوراً جو ہے بولا کہ یہ کام کون کرے گا؟ تو ایک جینیس نوجوان تھا، دم کلین، نیٹ اینڈ کلین، کیونکہ ابھی نوخے جوانی سے جو ہے بچپن سے جوان ہوئے ہی تھے نوجوان، بالکل جو ہے 22-23 سال کا نوجوان، اب وہ ان کا نام تھا زید بن ثابت۔
اور یہ بہت زیادہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سیکریٹری کے مانند تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے 17-18 دن میں عبرانی زبان سیکھ لیے تھے, سریانی زبان بھی سیکھ لیے تھے. آپ کہیں گے یہ لوگ کہاں جا کے سیکھ لیے؟ مدرسہ تو تھا انہیں, یہود کا مدرسہ تھا نا مدینہ میں. تو انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں جو ہے یہود کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں, سیکھ لوں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے کتاب و خط و کتابت کے لیے. کہا جلدی سیکھ لو. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امپریس کرنے کے چکر میں 17 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی. اتنے ذہین نوجوان تھے. ان کو بلائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, کہا کہ دیکھو بیٹے یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو لکھوا لیجیے. اب یہ بھی حافظ تھے پورے, ان کے پاس بھی لکھی ہوئی, اب پوری بات بتائیں. لیکن انہوں نے وہی اعتراض کیا جو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کیا کہ ہم کیسے وہ کام کریں جو آپ کیسے وہ کام کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. لیکن ان کو بھی سمجھایا گیا, ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بولے کہ ٹھیک ہے تو میرا مشورہ یہ ہے تو آپ لوگ کے ہیں اتنے سینئر ٹاپ موسٹ صحابی ہیں تو کوئی بات نہیں. تو بولے نہیں آپ کو بلانے کے وجہ کیا معلوم ہے؟ کہا کیا؟ یہ کام آپ کو کرنا ہے. قاری کو وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا تاثر یہ تھا کہ مجھے اگر کہا جاتا کہ یہ احد پہاڑ ہے نا اس کو کاٹ کاٹ کر کے اس دھر کے بجائے ایسٹ کے بجائے ویسٹ میں جو ہے نصب کرو, تو میں وہ کام کو آسان سمجھتا بنسبت یہ قرآن جمع کرنے کے. اتنا ہارڈ کام. اب آپ کو لگے اس میں ہارڈ کیا, لکھے ہوئے تو ہے قرآن میں, آپ یاد ہے قلم اٹھاؤ رن کر دو, مہینہ 2 مہینہ میں حوالے کر دو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کنڈیشن اتنا سخت کر دیے کہ وہ جو ہے واقعی میں احد پہاڑ سے برابر ہارڈ ہو. وہ کنڈیشن کیا تھی؟ اب یہ کنڈیشن کیوں سخت کی؟ کنڈیشن یہ ڈر نہیں تھا کہ قرآن میں جو ڈسٹرب ہو جائے گا, قرآن میں غلطی ہو جائے گی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ قیامت تک قرآن رہنا ہے اور اس کو ڈاؤٹ سے بھی پاک کرنا تھا. اس قرآن کی حفاظت ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے, ذریعہ ہم لوگوں کو بنایا ہے. تو اب اس کو اتنا سیفٹی کے ساتھ ہم کریں گے کہ کوائٹ ٹو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے, کوئی شک بھی نہ کر پائے. غلطی ہونا تو دور کی بات ہے, کسی جینیس آدمی کے مائنڈ میں ڈاؤٹ بھی نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ قرآن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یا اس میں ایک شوشے کا کمی بیشی ہو گئی. کیونکہ پریویس تجربہ کیا تھا, جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی تھی وہ سب جو ہے برباد ہو چکی تھی, ان کے علماء کرام نے آگے پیچھے کر دیے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کو ڈاؤٹ لیس کرنا تھا. اس کے لیے انہوں نے جو شرائط لگائے کہ بیٹا یہ شرائط دیکھو, 7 لوگوں کی کمیٹی رہے گی آپ, ٹھیک ہے, یہ کمیٹی بنا دی گئی. کمیٹی جو کام کرے گی وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے کرے گی, اوپن ٹریبونل ہوگا تاکہ سب لوگ دیکھیں کیا کام چل رہا ہے. اور جو اپنا کنٹریبیوٹ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں یہاں پر آ کر کے ہر نماز کے بعد. اور اس کے جو چیئر پرسن جو ہوگا وہ تم ہو ساتھ میں. جیسے جو ہے سنویدھان بنا تھا نا تو ڈرافٹنگ کمیٹی کے جو ہے چیئرمین کس کو بنایا گیا تھا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو, اور 7 لوگ اس کو بھی دیے تھے, لگتا وہیں سے سیکھے وہ لوگ. تو یہ ان کو 7 لوگوں میں جیسے بنا دیا گیا. شرائط کیا لگائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کپڑا دیجیے میں اس کو پوچھ دوں. شرائط یہ لگائے کہ آپ لوگ حافظ ہیں, اعلان کر دیجئے بھائی جس کے پاس بھی قرآن ہے, نہیں ہاں چلیے کوئی بات, جس کے پاس بھی قرآن ہے وہ لے کر کے آئے. لیکن شرط یہ ہے کہ صرف وہ قرآن پیش کرے یہاں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی کرائے. اپنے طرف سے خالی لکھ لیے کہ ابو نے لکھے تھے وہیں سے میں کاپی کر لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی نہیں کرائے, مت لانا, ٹھیک ہے. وہی آپ کہیں گے کہ میرے پاس جو ہے سورہ حاقہ کے 10 آیات, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیک کرائے تھے؟ ہاں کرائے تھے. کون گواہ ہے؟ کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے کہ میں لے کے گیا تھا ظہر کے بعد, یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کیے تھے, پھر میں اس کو حفاظت سے گھر میں رکھ لیا. یہ بہت بڑی قیمت تھی, قیمتی تحفہ تھا, ان کو بچا کے رکھتے تھے. نمبر 1 یہ شرائط ہے. نمبر 2 شرائط کیا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے آپ کا حافظہ بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے, وہ جو پیش کر رہا ہے تو وہ آپ کو بھی یاد ہوگا. اور نمبر 2 یہی آیت آپ کے یہاں بھی تحریری لکھی ہونی چاہیے, یا پھر کہیں سے آپ جو ہے گواہی لے کر کے وہ تحریر لے کر کے آئیں. یعنی ایک آیت پر 7 حافظہ کے جو گواہی ہونی چاہیے اور 7 تحریری گواہی ہونی چاہیے. یعنی سطور اور صدور, صدر من سینہ اور سطر من قرآن, 1 سطر 2 سطر 3 سطر.
یعنی قرآن جو ہے اس کی گواہی کدھر سے بھی ہونی چاہیے، یاد حافظے کی طرف سے بھی اور لکھے ہوئے کی طرف سے، اور آپ جو ساتھ ہیں تو ساتوں طرف سے تحریری بھی آنی چاہیے اور تقریری بھی آنی چاہیے، تو 14 تو ایسے ہی ہو گئے۔ پھر جو تھرڈ پرسن کوئی بھی اس کمیٹی سے باہر پیش کریں گے تو وہ اپنا 2 گواہ لے کر کے آئیں گے، تو 16 لوگوں کی گواہی ہوگی، تب جا کر کے اس کو جو ہے قرآن والا جب آفیشیل جو ہے بک تیار ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے لکھ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے کام جو ہے شروع ہوا، تب آپ سمجھیے کہ کتنا ہارڈ کام ہے۔ اور کام کیا تھا کہ جو آیات ہیں اس کو صرف کتابی شکل دینی، بات سمجھ میں آئے، 2 گتوں کے درمیان۔ جیسے ایگزامپل کے طور پر آپ سمجھیں، میں جو ہے ابھی اس سے پہلے سیرت النبی سیریز ریکارڈ کرایا، تو وہ تو لیکچر میرا ہے نا، سارے پوائنٹ میرے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی شوقین بندہ اٹھے اب بولے کہ سر میں ایسا کروں جو ہے لیکچر کو میں جو ہے تحریری شکل دے دیتا ہوں، سارے کو اتار لیتا ہوں اور پھر ایک کتابی شکل بنا دیتے ہیں، تو میں کہوں گا اوکے، لیکن مجھ سے چیک کرا لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، چیک کرانا، چیک کرانے کے بعد جو ہے اس کو کتابی شکل دے دے تو لیکن اس کا رائٹر تو میں ہی ہوں گا نا، وہ مؤلف کہلائے گا نا، وہ مصنف تو نہیں کہلائے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جو قرآن کو جمع نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو کتابی شکل دے رہے ہیں، جس ترتیب سے قرآن سینے میں جمع ہے اب وہ کاغذ میں تحریری شکل میں جمع ہو جائے، تو یہ ان کا کارنامہ ہے۔ تو یہ کبھی غلط فہمی نہ رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کیے تھے، قرآن کو اللہ نے جمع کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، تحریری شکل میں، کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ تو کلیئر ہے میرے حساب سے۔ اب اس میں ایک مزیدار بات آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آیتیں ایسی تھیں، ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ایک یہ، ایک سورہ توبہ کی لاسٹ 1 آیت، 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں ایسی تھی کہ ایک آدمی نے جو ہے پیش کیا، یہ آیت، دونوں آیتیں الگ الگ، دونوں آیتیں جب پیش کیا تو یہ 7 لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں بھائی لقد جاءکم، سمجھ لیجئے، سمجھیے جا۔ اب 7 لوگوں نے کہا ہم کو بھی یاد ہے یہ کہ یہ سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت ہے، 129 نمبر آیت ہے۔ 7 لوگوں نے تحریر بھی لے کر کے آ گئے کہ بھائی ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو 7 لوگوں کی طرف سے تقریری بھی آ گیا، تحریری بھی۔ جس نے پیش کیا تو اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ 2 گواہ لے کر کے آؤ، تو وہ بھی لے کر کے آ گیا گواہ تھا۔ اب کیا تھا کہ 2 آدمی مزید جو ہے اس کمیٹی سے باہر کے ہوں اور وہ دونوں 2 گواہ لے کر کے آئیں، تو اب ایک آدمی جو پیش کیا تھا تو اس کے اپنے 2 گواہ تو تھے، لیکن دوسرا آدمی جو لے کر کے آیا کہ بھائی میرے پاس بھی یہی آیت ہے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی گواہ لے کر کے آئیے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے صرف میں ایک ہی گواہ ہے، اب وہ میں ہی گواہ ہوں بس۔ تو کہا بھائی یہ کیسے مسئلہ ہوگا، اور یہ 2 آیتوں میں معاملہ پھنس گیا، ایک اس میں اور ایک من المومنین رجال صدقوا۔ اب سمجھے کہ ایک بڑا ایشو کریٹ ہو گیا کہ ایک گواہ نہیں مل رہا اور 16-17 گواہ مل رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں، جو میں ڈرا لائن کھینچا ہوں نہیں چینج ہوگا، اب اعلان کرو۔ سارے لوگوں کا اعلان کیا بھائی جس کے پاس بھی کبڈ میں جو کچھ بھی ہے لے کر کے آؤ، میچ کراؤ، لیکن پتہ چلا نہیں ہے۔ پھر جمعہ میں اعلان کرایا گیا بھائی 2 آیتیں اگر لقد جاءکم رسول من انفسکم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کیجیے۔ اب سب تقریری پیش کر رہے ہیں، تحریری نہیں ہے۔ اب تحریری نہیں ہے تو اب اس کا مطلب کیا کہ لوگ کم ہی لکھے تھے، کیا کم نہیں لکھے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یمامہ میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، وہ سب حفاظ تھے، قرآن سے انٹرسٹڈ لوگ تھے۔ بہت سارے لوگ تھے جو جنگ میں تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہزاروں کے صحابہ کو لے کر کے جنگ میں مصروف تھے، اور یہاں یہ کام سیکنڈری چل رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ جنگ کو روک کر کے، صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے کہ ابھی میں یہ کر رہا ہوں تو وہ نہیں کروں گا،
جنگ تو سمجھیے جیسے کھانا پینا ہے، وہ لازمی حصہ ہے، وہ تو چالو رہے گا، وہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، یہ سب کام بھی ہوتا رہے گا۔ تو اب صحابہ کرام تو ادھر انوالو ہیں، عراق میں، شام میں، ادھر کام چل رہا۔ تو اب پھر اعلان کیا گیا، جمعہ میں اعلان کیا گیا، جمعہ میں بھی لوگ نہیں آ پائے، تو پھر بڑے مجمع میں اعلان کیا گیا، لیکن بڑے مجمع میں بھی جو ہے اعلان نہیں ہو پایا۔ تو اب جو ہے یہ سمجھیے کہ دوسرا آدمی جو پیش کیا تھا اس نے جو ہے صرف ایک ہی آدمی گواہ پیش کر پایا۔ اب کہا کہ کیا کیا جائے بھائی، یہ دو آیتیں تو بڑی جو ہے زبردست بھی آیت، حرام حلال والے تو نہیں ہے، لیکن میننگ کے لحاظ سے لقد جاءکم رسول من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اس میں، اور اس میں صحابہ کرام کی تعریف ہے۔ یہ قرآن کے تحت سب کو یاد ہے، لیکن تحریری شکل میں نہیں آئے گی تو یہ کیسے ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہ اپنے ہی اصول خود ہی نہیں فالو کریں گے تو پھر آگے کیا کام کریں گے؟ جہاں سے مسئلہ اٹک گیا، سب لوگ دعائیں کرنے لگے، کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے، یہ کچھ، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ کیسے نکالا معلوم ہے؟ پوچھے کہ بھائی یہ کون آدمی ہیں جن کا ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے؟ لاسٹ میں کون پیش کیے ہیں جس کے کوئی دوست نہیں مل رہا ہے؟ تو ان کا نام بتایا گیا کہ یہ خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ بن انصاری، بھائی یہ پیش کیے ہیں یہ تحریر، ان کے پاس جو ہے ایک گواہ نہیں ہے، خود اکیلے گواہ ہیں۔ لوگوں کے سامنے جیسے نام پیش آیا کہا معاملہ سوال ہو گیا۔ کہا کیسے ہو گیا؟ کہنے نہ ہو گیا۔ کہا کیسے ہو گیا؟ تو اس کے لیے ایک واقعہ ہے جو آپ کو سننا پڑے گا، تب سمجھ میں آ گیا کہ جو پڑھے لکھے تھے اور وہ واقعہ جانتے تھے تو وہ سمجھ گئے، ہاں اچھا بات سمجھ میں آ گئی، جو نہیں تھے اس کے واقعہ سنایا گیا۔ تو واقعہ کیا سنایا گیا کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کسی چہل قدمی کرتے کرتے جو ہے مدینہ سے باہر ٹہلتے نکل گئے، اکیلے تھے، باہر نکلے تو ایک جو ہے بدوؤں کا قافلہ جا رہا تھا، وہ کسی وجہ سے وہاں پہ ہالٹ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ملاقات ہو گئی۔ اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت اونٹ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیچو گے کیا اس کو؟ تو بدو لوگوں کے تو وہی بھیڑ بکری یہی سب جو ہے پوجی رہتی، اس نے کہا ہاں ہم بیچیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نارمل ڈریس میں گئے تھے، پیسہ وغیرہ لے کے نہیں گئے تھے، پوچھو کتنا بیچو گے؟ بتایا ہوگا کہ 500 میں بیچیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، آؤ گھر پہ پیسہ دے دیتا ہوں۔ تب وہ اونٹ لے کر کے آ رہا گھر پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے گھر سے میں پیسہ دے دیتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے جا رہے تھے تو تیزی سے آگے بڑھ گئے، وہ تو اونٹ لے کر کے آ رہا تھا، تو اونٹ کہیں پہ رک بھی جا رہا تھا، تو فاصلہ بڑھ گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً گھر میں گھس گئے۔ اب یہ مدینہ کے بازار سے بھی کراس کر ہی رہا تھا مسجد نبوی کے پاس سے کہ ایک آدمی نے پوچھا او بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ادھر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہا کیا لے؟ وہ بیچنا بہت خوبصورت اونٹ ہے، بیچو گے کیا؟ ہاں بیچنے کے لیے تو لائیں۔ کتنا بیچو گے؟ تو آپ کتنا میں لیجیے گا؟ وہ تو سمجھ گیا کہ بکا ہوا ہے ہی، پھر بھی آپ کتنا میں لیجیے گا؟ اس نے کہا 1000 روپیہ، مطلب ڈبل کر دیا۔ اب یہ بدھو آدمی لالچ میں آ گیا، کہا لے لیجیے۔ اب ادھر 5 سے بات ہوئی ہے، یہ 1000 روپے جلدی سے دے کے نکل جائیں۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لے کے آ گئے، بھائی صاحب کہاں جائے؟ یہ اونٹ کس کو دے دیا؟ یہ تو ہم سے بیچے تھے نا آپ۔ کہا آپ سے کب بیچے تھے؟ ارے ابھی تو بات ہوئی نا، تو یہاں پر کس لیے آئے تھے تم؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہوتا، ہم تو مارکیٹ میں لائے تھے بیچنے کے لیے، دیکھیے خرید لیں۔ کہا کیا بات کرتے ہو، ابھی مجھ سے بات ہوئی ہے، اتنا پیسے میں بات ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ کہہ رہا اب بدو وہ سمجھا کہ جیسے عام لوگوں کو جو ٹوپی پہناتے ہیں ان کو بھی پہنا دیں گے۔ اب صحابہ کرام جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ دیکھو میں ابھی اس سے بات کیا ہوں، اس کو بولا ہوں کہ چلو گھر میں پیسہ لا کے دیتا ہوں، جب تک اس کو جو ہے ڈبل پیسہ دینے والا کسٹمر مل گیا اس سے بیچ دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے بات ہوئی تھی، تو اس میں یہی صحابی وہیں پہ کھڑے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو گئے کہ گواہ تو نہیں ہے کوئی، لیکن بھائی بات تو اتنی تو یہ نہیں نا 5 منٹ پہلے کی بات۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ہے تم بیچے تھے۔ کیا تم کیسے میں گواہی دیتا ہوں؟ تب گواہی تو ہو گئی نا، چلو کینسل کرو۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جو ہے لاج رکھ لیے، بولے اونٹ تو میں ہی لوں گا ورنہ جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، لیکن ٹھیک ہے تم بھی لالچ میں آ گئے تھے تو جتنا وہ دے رہا نا اتنا ہی میں دیتا ہوں، چل رہا تو اتنا اداس مت۔ تو جتنے بات ہے اس کو دے دیا، وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ بن ثابت کو کونے میں لیے،
یہ بیٹا یہ تم کہاں سے گواہی دے دیے؟ وہاں پہ تو کوئی تھے نہیں. بتاؤ. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کس بنیاد پہ تم نے جو ہے یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے، آپ نے خریدا. کہا کہ جس بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جس بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وحی نازل کرتا ہے، جس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ جنت ہے اور جہنم ہے. کیا بنیاد؟ کہ آپ نے کہا ہے، تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچا تھا، میں خریدا تھا، تو اب اس سے بڑی بنیاد کیا چاہیے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، صحابہ کرام میں جھوم گئے. اس روز سے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے ان کو ایک ٹائٹل دیا کہ آج سے خزیمہ کی شہادت ایک کے بجائے دو کی مانی جائے گی، اور ان کا لقب پڑ گیا ذو الشہادتین. لیکن یہ علمی حلقے میں تھا. بات سمجھ میں آئے؟ تو وہ جو بات ہوئی کہ ہاں کس نے یہ پیش کی ہے، تو خزیمہ بن ثابت نے. تو علمی حلقے والے تو سمجھ گئے کہ ہاں بھائی مسئلہ کلیئر ہے، مسئلہ کلیئر ہے. لیکن عام پبلک نہیں جانتی تھی، تو وہ پوچھے تو پوری تفصیل بتائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکے ہیں ایک موقع سے کہ اس کی ایک کی گواہی کیا مانی جائے گی. تو یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو لہذا یہ آیت بھی جو ہے ایڈ کر دیا گیا اور یہ آیت کو بھی لیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ مسئلہ. تو کتابی شکل میں قرآن کیسے جمع ہوا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نقل کرا کر کے اور جو ہے بڑے بڑے شہروں میں بھیجا گیا. اب ایک پرابلم یہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بار بار لوگ پڑھتے ہیں جامع القرآن عثمان بن عفان. یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بڑا کریٹیکل ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. ہمارے پاس ٹائم یہ 10-15 منٹ، اس کو ہم کل کر دیتے ہیں. وہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی فوجیں جو ہے آپ جانتے ہیں پورا جزیرہ نما عرب میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا مکمل. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب سے بھی باہر نکلا اور پھر آذربائیجان، آرمینیا یعنی رشیا کے طرف جو ہے سینٹرل ایشیا میں اسلام گھسا. تو اسی میں جو ہے وہ عراق کے مجاہدین کو اور شام کے مجاہدین کو ابھی تیار کر رہے تھے. تیار کرنے میں کیا اسٹائل ہوتا تھا، خلیفہ کو انٹرفیئر کرنا پڑتا تھا. وہ ہوتا معاملہ کیا تھا کہ جتنے بھی فوج کے حلقے بنتے تھے نا، تو اسلام تو پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا تھا. اب تو ہر نوجوان کہہ رہا کہ ہم بھی جہاد میں جائیں گے، لیکن ہر ٹکڑی والے کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے ٹکڑی میں کم سے کم ایک صحابی ہونے چاہیے. ان کا دور آتے آتے جو صحابی کم ہو گئے تھے. اب سب کی یہ ہے کہ صحابی رہیں گے تو ہم جیتیں گے، ہاریں گے نہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ صحابی ہیں تب جیت ہو جائے گی، تابعی ہیں تو جیت ہو جائے گی. تو وہ خواہش کرتے تھے کہ سب، تو اب یہ اس کو مینیج کیوں کریں گے، تو خلیفہ ہی کرتے تھے. تو وہی مینیج وہ کر رہے تھے. اسی میں جو ہے ایک گروپ میں جو ہے شام کا ایک گروپ تھا، اس میں حذیفہ بن یمان کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے دیے تھے کہ آپ اس گروپ لے. ان کو تو ہاتھوں ہاتھ لوگ لیتے تھے، ایک دم سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے. آپ جانتے رازدار رسول حذیفہ بن یمان. اب ان کو تو جو ہے تابعین لوگ جو تھے تو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. تھوڑے دیر ہمارے یہاں آ جائیے، تھوڑے دیر ہمارے کیمپ میں آ جائیے، تھوڑے دیر ہمارے کیمپ میں آ جائیے. تو یہ تو بالکل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے اور یہ لوگ گائیڈ بھی کرتے تھے. اسی میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہیں پہ جہاد میں مصروف تھے کہ مغرب کی اذان ہوئی تو جماعت کھڑی ہو گئی. لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں، تو اسی میں سے جو جماعت میں جو پڑھے لکھے تھے وہ امامت کے لیے آگے بڑھ گئے. امامت کے لیے جیسے آگے بڑھے تو وہ قرآن عجیب اسٹائل میں پڑھ دیے. تو ان کو لگا کہ قرآن، لیکن یہ پڑھے لکھے تھے، یہ سمجھ گئے کہ یہ دوسرے اسٹائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی جائز اسٹائل ہے. لیکن اس طرح سے ہر گروپ الگ الگ پڑھنا شروع کر دے، رشیا والے الگ پڑھ رہے ہیں، افریقہ والے الگ پڑھنا شروع دے، مڈل ایسٹ والے الگ پڑھنا شروع کر دے، تو اب تو اسلام جو ہے عرب سے عجم میں گھس رہا. اب تو جو ہے افریقہ میں بھی جائے گا، یورپ میں بھی جائے گا، بحر ہند میں بھی آئے گا. تو آگے چل کر کے اسلام یہ قرآن خلط ملط نہ ہو جائے. لہذا اس پہ ابھی کام کرنا ضروری ہے، ورنہ وہی پرابلم فیس کرنا پڑے گا جو یہود و نصارہ کو اپنی کتابوں کے ساتھ فیس کرنا پڑا. لہذا وہ فوراً وہاں سے بیک آئے. اب فوراً آ کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے ٹائم میں پہنچا کہ نہیں کچھ نہیں بات کرنی ہے آپ سے. لوگوں نے کہا ارے آرام کا ٹائم ہے، کچھ نہیں.
آ کر کے بتایا کہ دیکھیے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں اور یہ پرابلم آگے چل کر کے فیس ہونا ہے، لہذا ابھی اس کا سد باب کیجیے۔ تو سد باب جو ہے کیجیے، وہ پہلے مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کا جو ہے جمع کیا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس کو آپ سمجھ جائیے، ایک حدیث میں بیان کرتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جو ہے نماز میں گیا شامل ہونے کے لیے۔ اب پہلے زمانے میں کیا ہے کہ رات میں جو ہے لوگ عام طور سے مسجد آ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، رمضان ہے یا کچھ ہے، اب وہ اپنا نماز پڑھ رہے ہیں زور سے، وہ اپنی قرأت کر رہے ہیں، وہ آپ بھی نیت باندھ لیا، آپ بھی جتنا یاد ہو پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہے قرآن پڑھ رہا، لیکن جیسے مجھے یاد ہے ویسے نہیں پڑھ رہا۔ پھر اس کا ایک دوست آیا، وہ الگ اسٹائل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ان کو کہتے کہ مجھے کو الگ اسٹائل میں یاد ہے، اصور ایک ہی ہے۔ مجھے عجیب لگا، لیکن میں نے ان کو گوارا کیا۔ پھر جب نماز ختم کیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں آئے اور ان کو بھی لے کر گئے۔ بولے یا رسول اللہ دیکھیے جو آپ نے مجھے یاد کرایا نا قرآن جس اسٹائل میں، اس اسٹائل میں یہ لوگ نہیں پڑھ رہے۔ تو بولے بیٹا سناؤ، تو سنائے، کہ ٹھیک ہے تم سناؤ، وہ سنائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ بولے دونوں نے ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھا، یہ بھی بہت اچھا پڑھا، یہ بھی بہت اچھا، تم بھی سنا دو، وہ بھی سنا کہ تم بھی بہت اچھا۔ یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا، یہاں تک ایسا لگا کہ میں قرآن کا انکار کر دوں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جتنا جاہلیت میں جو ہے تکذیب کرتا تھا، اس سے آگے میں جانے کی سوچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ ہاتھ مارا، سینے پہ ہاتھ مارا تو ایسا لگا کہ خدا کو میں دیکھ رہا ہوں، اور بالکل میں جو ہے کلیئر ہو گیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یبعث علی 7 احرف، یہ قرآن کو 7 حروفوں پر 7 لہجوں پہ نازل کیا گیا ہے۔ تو تم ایک کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو، 2 کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ 7 کی گنجائش ہے، وہ بھی کہ آپ سمجھیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولے کہ یہ دیکھ قرآن ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے اور جیسے میں ایگزیکٹ پڑھایا نا ویسے پڑھیے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں سائڈ میں جبریل علیہ السلام تھے، بائیں سائڈ میں میکائیل علیہ السلام، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، آپ دعا مانگیے کہ ہمیں اور لہجے میں پڑھنے کی پرمیشن ملنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، ایک مرتبہ ریکویسٹ کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری امت کو اور لہجے میں جو ہے پڑھنے کی گنجائش ہو۔ وہ گئے تو بولے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ایک اور لہجہ اختیار کر سکتے، سیکنڈ لہجہ بھی تم لے سکتے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے اور مانگ لیجیے۔ تیسرے مرتبے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 7 لہجہ میں تم کو دیتا ہوں، 7 لہجے میں سے جو لہجہ میں بھی تم قرآن پڑھ لو ثواب اتنا ہی ملے گا، کام اتنا ہی ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو، تو ہر ریکویسٹ میں کہتے تھے کہ ایک دعا تمہاری قبول ہوگی، دعا مانگو کیا مانگتے؟ تو اللہ کے رسول مانگتے تھے اللہم اغفر امت، میری امت کو بخش دے۔ دوسرے میں بھی بولے میری امت کو بخش دے، اور تیسرے میں بولے کہ میں بھیجا ہی نہیں دعا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دعا نہیں بھیجے؟ کہا یہ میں جو ہے قیامت کے لیے سیف رکھتا ہوں، ریزرو رکھتا ہوں۔ جب اس وقت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طرح جو ہے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت میں اس آپشن کا استعمال کروں۔ تو اس طرح سے جو ہے 7 لہجہ، اب یہ لہجہ کیا ہے اس کو تو سمجھانا پڑے گا۔ یہ ٹون ہوتا ہے، ٹون، یہ رسم الخط نہیں ہے، یہ ٹون ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے۔ لہجہ کیا ہے آپ سمجھ جائیے، جیسے آپ اعظم گڑھ کے اگر آپ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہر چیز کو کھینچ کے ہی بولیں گے، قلمیاں لا رہے، اب قلم ہے نا تو قلمیاں تو نہیں ہوتا نا، لیکن وہ لوگ آپس میں قلمیاں ہیں۔ لڑکوا اب آپ لگا دیں گے، روٹیا ٹوپیا، اب وہ الف لگانا ہے تو اب، لیکن اب وہ جب لکھیں گے تو ٹوپی ہی لکھیں گے، قلم ہی لکھیں گے، لیکن بول چال کے انداز میں وہ اپنا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کرتے ہیں۔ پڑھا سے پڑھا لکھا آپس میں بات کریں گے تو ایسے بولیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جس کی زبان پہ یہی بات چڑھ گئی ہے، اب پڑھے لکھے ہیں تو وہ تو دونوں جانتے ہیں، اب جو جاہل ہیں بوڑھے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حوالہ دیا تھا کہ یار اللہ کہ میرے یہاں جو بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بوڑھیاں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کبھی نہیں جانتے، تو ان کو لہجہ میں کب تک کروں گا؟ اب کوئی بچہ دیہاتی اس کا سین نہیں نکلتا تو میں کیا کروں؟ تب اشہدو نہیں پڑھے گا تو اس کی ایمان کی گواہی نہیں ہوگی کیا؟ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جو ایریا کے جو لوگ جو ہے جس لہجے میں بات کرتے ہیں وہ ہم کو ایکسیپٹ، لیکن پورا جو ہے بے انتہا نہیں کر دی، اس کو لمٹ کر دی 7۔ اور میں اگزامپل دیتا ہوں یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ
مصر کا ایک جو ہے گزرا ہے جمال عبد الناصر، یہ بہت فیمس جو ہے وہاں کا پریسیڈنٹ گزرا ہے. تو 1956 میں جو ہے نہر سوئس کے لیے یہ ہوا تھا، تو یہ بالکل جو ہے پاپولر ہیرو بن گیا تھا. لیکن آپ لوگ جو ہے سعودی کا اگر نیوز سنیں گے جمال عبد الناصر کا، تو وہ تو بالکل جمال عبد الناصر بولیں گے. لیکن مصری میڈیا سنیں گے تو وہ کہے گا گمال عبد الناصر، وہ جیم کو جیم بولتے ہی نہیں. اب جو ہے جمال عبد الناصر کو انڈیا کا غیر مسلم کوئی اگر جو ہے وہ اپنے بچے کو کلاس میں پڑھا رہا ہوگا، تو اگر وہ جو ہے سعودی نیوز کو فالو کیا ہے تب تو وہ جمال عبد الناصر جیم سے لکھے گا، جیسے جمال عبد الناصر. لیکن اگر وہ اس نے مصری میڈیا کو فالو کیا ہے تو اس نے تو گمال سنا ہے، گمال عبد الناصر، تو گمال ایسے سے لکھ دے گا گمال عبد الناصر. وہ جید جدہ کو گید گدہ بولے گا، لیکن جب لکھے گا تو جید جدہ ہی لکھے گا، پڑھے گا تو گید گدہ پڑھے گا. اب اس کو کہیں گے نہیں جید جدہ بولو، وہ کہا ہم سے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم جید جدہ بھی پڑھ گیا نا تو تم کو ثواب اتنا ہی ملے گا. یعنی اس زمانے میں تو یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ٹون ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرمیشن دے. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ SH شیڈول، اس کو جو ہے شیڈول پڑھتے ہیں. اب یہ برٹین والے جو ہے اس کو شیڈول پڑھتے ہیں اور امریکہ والے اس کو اسکیجول پڑھتے ہیں. اب جو ہے بورس جانسن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر فون کرے تو واٹ از یور شیڈول ان انڈیا، تو وہ کہے گا مائی اسکیجول ان انڈیا 2 days. تو اسی کے لفظ کو وہ اسکیجول بولے گا اور اس کو وہ شیڈول بولے گا، لفظ تو ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے علاقے کے لحاظ سے جو ہے بولی کا فرق رہتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے زبان بنایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش کی زبان پر تو میں نازل تو کیا ہوں، لیکن بقیہ جو عرب کے لوگ ہیں، یثرب کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں، تو وہ جس بولی پر بولتے ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ اصل میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے 7 لہجے پر قرآن کو پڑھنے کی پرمیشن دیا تھا. اب کون دیا تھا یہ پرمیشن؟ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اب جو اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دیا اس کو کوئی کینسل کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیے؟ بڑا سوال ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ اختلاف، لیکن کتنا بھی اختلاف کو رفع کرنے کے لیے پریونٹیو آپ میجر جو ہے کسی بھی اللہ کے پرمیشن کو اور آسانی دی ہوئی چیز کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آپشن کو ڈیلیٹ نہیں کیا، صرف اس کے جو مضر اثرات تھے اس سے جو ہے محفوظ کیا. وہ کیا باریک بات سمجھ، یہ لہجہ تو انہوں نے الاؤ کیا، لیکن حذیفہ بن یمان جو آئے کہ دیکھیے یہ پرابلم کریٹ ہو جائے گا، جیسے قرآن عجم میں گھسے گا سب لوگ اپنے اپنے حساب سے پڑھیں گے. تو اس میں کیا تھا کہ انہوں نے پھر زید بن ثابت کو بلوائے، بولے بیٹا اب دوسرا پرابلم آیا. ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کام کیے تھے، ایک اور پرابلم سالو کرو. یہ جو قرآن تیار کیے تھے نا، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے الگ اسٹائل میں تیار کرے تاکہ امت میں اختلاف کا فتنہ ہی ختم ہو جائے. قرآن کے لحاظ سے کہا کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کا جو لہجہ ہے نا، وہ جو نازل ہوا تھا وہ کس پر نازل ہوا تھا؟ قریش کے لہجے پہ، ٹھیک ہے. اور یثرب کا لہجہ تھا، یمن کا لہجہ تھا، بقیہ لوگوں کا لہجہ تھا. قرآن قریش کے لہجے پہ. تو میں تم کو یہ آرڈر دیتا ہوں کہ قرآن کو ریٹن انداز میں تم قرآن کے قریش کے لہجے پہ لے کر کے آؤ، اب پھر پوری دنیا میں اسی کو کاپی کر کے سرکولیٹ کی جائے گی. بقیہ لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہوگی کہ اپنے لہجے میں پڑھ لیں. یہ آپ سمجھ لیں، یعنی ریٹن قرآن پوری دنیا میں ایک ہی گھومے گا. بقیہ آپ جو ہے اس کو شیڈول پڑھنا ہے یا اسکیجول پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی، اسپیلنگ یہی ہوگا. آپ جیسے ایک ایگزامپل لیجیے، سورہ فاتحہ ہے، یہ جو لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے نا، اس میں بھی ایسے تھا. کچھ لوگ انفسکم پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو انفسکم پڑھتے ہیں. اب انفسکم پڑھیں گے تو تم میں سے ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، یعنی عربی میں سے، تو تم کو جو ہے نگلیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. پیش ہٹا دیں گے، زبر ڈالیں گے تو نفیس کے جو ہے اس میں تفضیل، تم میں سے ایک رسول آیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے. تو دونوں کا سیم میننگ ہو رہا کہ نہیں، کوئی چینجز نہیں. تو اس لحاظ سے دونوں کی اجازت.
لیکن اس سے کلیئر اور آسان میں اگزامپل دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں کیا ہے؟ اب کچھ ایریا میں کیا ہے نا کہ بادشاہ مالک، اس کے لیے جو ہے مالک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، میم لام کاف. ایک ملک من بھی بادشاہ ہوتا ہے. کچھ ایریا والے اس کو ملک پڑھتے ہیں، کچھ ایریا والے اس کو مالک پڑھتے ہیں. اب دونوں کی اجازت ہے. وہ 7 والے میں سے یہ دونوں آتا تھا. بات سمجھ میں آئے؟ تو اب کچھ صحابہ اس کو کیا پڑھ رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب کچھ صحابہ کیا پڑھ رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن جب عجم میں قرآن جائے گا تو پرابلم آئے گا نا. عجم میں قرآن گیا، اب میں ملک یوم الدین جو ہے افریقہ میں پڑھا کے آیا ہوں. اب افریقہ میں جو ہے اس کے ذریعے سے جب کتاب چھاپی جائے گی، قرآن چھاپا جائے گا تو وہ تو ملک یوم الدین کر دے گا. پھر اگر جو ہے افریقہ جو ہے انڈونیشیا سے کوئی قرآن آیا اس میں مالک یوم الدین ہے تو دونوں لڑائی کریں گے. تو اب اس کو جو ہے کل کر دینا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کیا کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ قریش کے رسم الخط پر لے کر کے آؤ، لہجے پہ قرآن کو لے کر کے آؤ، اور اس کو جو ہے اگر مالک یوم الدین کسی کو پڑھنا ہے تو کھڑا زبر ڈال دے، اور اگر جو ہے ملک یوم الدین پڑھنا ہے تو زبر ڈال دے. میننگ دونوں کا سیم ہے. مالک یوم الدین مانے یوم جزا کا مالک، اب مالک یوم الدین کا مطلب یوم جزا کا بادشاہ. بات ایک ہی ہے، لیکن لکھا جائے گا ایسے ہی، کیونکہ اگر مالک یوم الدین پڑھ دیں گے تو مالک یوم الدین کا آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن مالک یوم الدین لکھیں گے تو مالک والا بھی کھڑا زبر ڈال کے پڑھ سکتا ہے. تو یہ لہجے کا جو ہے فرق رہتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اب یہ جو ہے آپ سمجھے کہ یہ لہجہ جو ہے بکھرا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعا مانگ کے لیے تھے نا لہجہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام میں سے جو جینیس تھے ان کو مختلف لہجوں پہ یاد کرائے تھے قرآن. تبھی تو دیکھے ٹکراؤ ہو رہے تھے نا کہ تم بھی سنا تم بھی سنا. اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ معاملہ کیا کیے کہ ایک مرتبہ مسجد میں گھسے، دیکھے کوئی قرآن پڑھ رہا، وہ الگ لہجے میں سورہ فرقان پڑھ رہا. ان کو تو اتنا غصہ ہے، آپ جانتے ہیں کتنے غصے والے انسان تھے. وہ تو کہا کہ میں کسی طرح کنٹرول کر لیا کہ خالی نماز ختم کرے. اور وہ بھی بڑے صحابی تھے، لیکن کہہ کہ میں خالی برداشت کے لیا. سلام جیسے پڑھا گردن میں چادر ڈالا، کھینچتے ہوئے لایا. یا رسول اللہ دیکھیے یہ سورہ فرقان جیسے مجھے یاد کرا نا کیسے کیسے پڑھتے. کہا سنا بیٹا کیسے سنایا. کہا کہ ٹھیک ہے. ارے تو آپ مجھے جو یاد کرا. کہا سنا تم بھی سنا، تمہارا بھی ٹھیک ہے. تو آپ یقینی بات یہ کہاں سے آیا؟ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرائے تھے تاکہ یہ لہجہ بھی جو ہے سیف ہو جائے، تاکہ قیامت تک امت کے لیے آسانی رہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ لہجہ جو ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ کیے تھے. اب یہی صحابہ کرام مختلف ایریا میں جا کر کے استاد بن گئے تھے. کوئی کوفہ میں بن گئے، کوئی عراق میں بن گئے، کوئی شام میں بن گئے. اب اسی سے وہاں تعلیم پھیل گئی. تو اب جو ہے یہ لہجہ کا آپشن ختم کیے بغیر امت کو جمع کرنا تھا. تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ کو کہنا ہے نا تو اگر کیا کہہ سکتے ان کو اصل میں کہہ سکتے ہیں آپ جامع الانسان علی القرآن. انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا، انہوں نے انسان کو قرآن کو پہ جمع کیا. انہوں نے تمام مسلم بلکہ انسان کیا مسلمان. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارنامہ کیا ہے کہ جامع الانسان علی القرآن، کہ انہوں نے انسان کو ایک قرآن پہ جمع کیا. اور اگر بالکل باریکی سے اگر ان کی تعریف کرنی ہے کہ کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیے تھے تو میرے حساب سے جو ہے ان کی تعریف یہ بنے گی کہ انہوں نے امت کو قریش کے لہجے پر قرآن کو تحریری شکل میں لائے. ان کا کارنامہ کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن کو جمع کیے ہیں تحریری شکل میں قریش کے لہجے پر. یہ لہجے کو ختم نہیں کیے، کسی کی مجال نہیں، جس کے اللہ نے اجازت دے دیا وہ ختم کر دے اس کو، لیکن انہوں نے ایک لہجہ فکس کر دیے. اس کے بعد کیا کیے؟ یہ قرآن کہاں سے منگائے تھے؟ یہ قرآن جو ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کرائے تھے. ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا تھا، اور ان کے پاس جو ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس ان سے منگوائے اور ایک ٹیم بنا دیے. ان میں تو 8 لوگوں کی ٹیم بنائی، اور خاص طور سے جو ہے
3 صحابی کو جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کیا، 3 انصار میں سے، یہ مہاجر میں سے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے عبد الرحمن بن حارث، یہ 3 کو۔ اب بولے کہ زید بن حارث تم ایکسپرٹ ہوئی، لیکن ان کو آرڈر دیے کہ یہ دیکھو بیٹا تمہارے قریش کے لہجے پر آنا ہے قرآن کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو تھا اس میں لہجے کا لحاظ نہیں تھا، تو بولے کہ یہ تینوں جس لہجے پر اتفاق کریں گے زید بن ثابت تم کو انہی کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے، تم ایکسپرٹیز ہے تمہاری تو تمہارے جو ہے لیڈرشپ رہے گی، لیکن یہ اگر کہیں گے کہ قریش کا لہجہ یہ نہیں ہے تو تم کو کینسل کر کے قرآن کو کس لہجے پہ لکھنا ہے؟ قریش والے لہجے۔ اب قریش کے نمائندے کون ہیں؟ یہ 3 لڑکے، کون کون؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ۔ تو پھر جو ہے 4 کاپیاں تیار کی، اور اس کے بعد جو ہے 4 مختلف ایریا میں جو ہے بھیج دی۔ وہ کاپی آج بھی موجود ہے، ایک استنبول کے جو میوزیم میں ہے، ایک تاشقند میں ہے، اور اس طرح اور 2 جگہ پہ آج بھی موجود ہے، اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا گیا تو پتہ چلا 7ویں صدی کا ہے۔ بقیہ انہوں نے کہا پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن جمع ہے سب کو مدینہ لاؤ۔ اب مدینہ لانے کے بعد کہا گیا کہ اس کو برباد کر دو، ختم کر دو، اور پھر جس کے پاس بھی نہیں لا سکتے، بہت دور ہے نہیں لا سکتے، تو وہیں جو ہے اس کو جلا دو۔ آپ کتنا یہ ہے وہ اس کو سینسیٹیو لیتے تھے، ہمارے یہاں تو جو ہے اگر کوئی جلا دے تو کفر کا فتویٰ لگا دے، آپ جو ہے بوسیدہ قرآن کو بھی جلا دیں گے تو کہے گا دیکھو گستاخ قرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جو ہے آرڈیننس جاری کیے، بقیہ جو بھی قرآن ہے وہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، ہاں اب وہ سب جو ہے تلف کر دو اور اس کو جلا کے خاک کر دو۔ اب پھر اٹیسٹڈ کر کے اب یہ پورا سرکولیٹ ہوگا پورے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہوا لگے ہاں تو اس کو بھی کیا کرے، یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مکے کے بہت ارلی ایج کے ہیں نا، سابقون الاولون میں، ان کے پاس اپنا ایک صحیفہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائڈ تھا، انہوں نے کہا میں نہیں جلاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کہ جلانا پڑے گا، کہا نہیں میں نہیں جلاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ویریفائی ہے، کہا ویریفائی ہے لیکن امت جو ہے ایک اسٹینڈ لی ہے اور آپ کو جلانا پڑے گا اس۔ انہوں نے کہا کہ یہ کل کے چھوکڑے پہ میں اعتماد کروں، یہ ہمارا جو ہے گود کا کھلا ہوا بچہ ہے زید بن حارث، اس کی کیا یہ مجال ہے کہ اس میں اپنے پہ نہیں بھروسہ کروں، اس پہ بھروسہ کروں۔ لیکن سارے صحابہ کرام ٹوٹ پڑے ان پہ، مطلب آرگو کرنے لگے، یہاں تک علی رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں اگر میں بھی ان کے جگہ پہ ہوتا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جگہ پہ تو میرا بھی یہی حکم تھا کہ آپ کو جلانا پڑے گا۔ اس طرح جو ہے اختلاف کی گنجائش جو ہے اس کا پوائنٹ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو لاسٹ میں سب لوگ جب ایک ہو گئے، نہیں یہ جب اصول بنا ہے تو سب کے لیے اصول ہے، آپ کو یہ ختم کیجیے، اب پھر اٹیسٹڈ کاپی لیجیے آپ۔ اب ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے بڑی تھی، لیکن بعد میں پتہ چیک کیا گیا تو ایک پرابلم تھا اس میں۔ اب کیا پرابلم تھا؟ سورہ اخلاص کے بعد انہوں نے جو ہے وہ قنوت نازلہ بھی، جو دعائے قنوت بھی لکھ لیے تھے وہیں پہ، اپنے یاد رکھنے کے لیے کہ بھائی یہاں پہ پڑھیں گے تو پھر جو ہے قنوت نازلہ پڑھیں گے۔ تو اب اگر وہ امت تک منتقل ہو جاتی تو پتہ چلتا لوگ سمجھتے کہ قنوت نازلہ بھی اس میں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک جو ہے ویریفائڈ جو ہے نسخہ تھا، لیکن ان کی اپنی عادت کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتی تھی، یہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اور اس میں حواشی اسی پہ لکھ لیتی تھی۔ جیسے سورہ بقرہ میں ایک ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تو والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اب وسطیٰ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو عصر کی نماز، انہوں نے آگے لکھ لیا بریکٹ میں الصلاۃ العصر۔ تب ان کی اپنی پرسنل کاپی ہے تو لکھ لو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ باقی رہ جاتی ہے امت کو ٹرانسفر ہو جاتی تو تلاوت میں وہ بھی شامل ہو جاتی، تو پھر غیر مسلم کہتے ہیں آپ کا قرآن تو محفوظ نہیں ہے، اس میں تو 2 لفظ آگے ہیں۔ یہ کریٹ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لحاظ سے انہوں نے بالکل فارم ڈیسیژن لیا کہ سمجھے کہ عام طور سے وہ سافٹ مانے جاتے ہیں عثمان غنی رضی۔ اب یہ ہے کہ کبھی پھر ہم ہسٹری میں آگے بڑھتے رہیں گے تو پھر اعراب وغیرہ کس نے لگوائے، یہ 7 حروف وغیرہ جو قرہ ہیں یہ سب کیا ہیں، یہ انشاءاللہ کبھی اور ٹاپک لیں گے، ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے کہ صحابہ کرام اس کے بارے میں جو ہے علمی لحاظ سے بھی کتنے فکر مند تھے اور انقلابی لحاظ سے بھی کتنے فکر تھے۔
قرآن محفوظ رہنا اس لیے کہ قرآن کو آگے جانا ہے. اب قرآن آگے چلا جائے اور اس کو تحفظ کا کام نہ کیا جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ آگے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام کے جو ہے کہتے ہیں نا کہ لوگ براڈ ویژن ہونا چاہیے، تو ان سے زیادہ براڈ کون ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، عرب و عجم کے بارے میں فکر ہو رہی ہے. تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، وہ شعر پہ میں جو ہے ختم کرتا ہوں، آپ کو شعر سنا دیتا ہوں جو بار بار مجھے سنانے کا دل کرتا ہے. انہوں نے جو آج کے نوجوانوں سے جو خطاب کیا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر فقری کا رہا شان عمارت میں، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ.